DGISPR نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات اور دیگر اہم امور پر صحافیوں کو اعتماد بھی لیا ہے۔ دوحہ اور استنبول مذاکرات میں ایک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی، یہ کہنا تھا DGISPR کا۔ اسی ملاقات میں شریک سینئر صحافی تجزیہ شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ شہزاد، کس ماحول میں گفتگو ہوئی، کتنی ڈیٹیلڈ ڈسکشن تھی، یہ تمام پہلوؤں کو کور کیا گیا ہے اس میں؟ جی وجی، بہت شکریہ وجی۔ کافی طویل یہ بریفنگ تھی جس میں بہت سارے صحافی اور اینکرز موجود تھے اور کافی ویریس ایشوز پہ بات ہوئی ہے۔ جو ایشوز انہوں نے خود کور نہیں کیے وہ سوالات میں پھر جو ہے لیے گئے۔ جو بریفنگ کا آغاز ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں 2025 میں آرمڈ فورسز کی اور سیکیورٹی پرسنل کی، اس سے شروع کی گئی اور بتایا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ 208 IBOs ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، اور اب تک 2025 میں 62,113 اس طرح کے IBO آپریشنز ہو چکے ہیں، جس میں 1600 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایٹ لیسٹ ان میں سے 128 جو ہے دہشت گرد وہ افغان نیشنلز تھے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو ویریفائڈ کنفرمڈ ہے کہ 128 جو ہے وہ افغان نیشنلز تھے۔ اور ان آپریشنز میں جو جوان اور افسران کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کا نمبر 582 ہے۔ یہ تو انیشلی سٹیٹس بتائے گئے، لیکن زیادہ تر جو فوکس تھا وہ اس بات پہ تھا کہ اس وقت جو ٹیررزم ہے بالخصوص خیبر پختونخوا میں، اس کا ایک نیکسس ہے، اس کا ایک گٹھ جوڑ ہے کرمنل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ یعنی کہ کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے اس کی سرپرستی جو ہے وہ سیاستدانوں کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ٹیررزم ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس پر یہ بات کی گئی کہ خاص طور پہ جو تیرا ویلی کا علاقہ ہے وہاں پہ جو ڈرگ کارٹیل ہے ان کی سرپرستی ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈرگز جو ہے تیرا ویلی میں بتایا گیا کہ تقریباً 12,000 ایکڑ کے وہاں پہ یہ زمین ہے جہاں پہ کاشت کی جاتی ہے، جس میں مختلف قسم کی ڈرگز ہیں جی، اور اس کو پھر افغانستان بھیجا جاتا ہے اور پھر وہاں سے پیسہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے دہشت گردوں کے درمیان، سیاسی شخصیات کے درمیان۔ اور اس موقع پہ اوبیسلی یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ پوچھا گیا ان سے کہ کیا کسی مخصوص سیاسی جماعت کی طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے کہا اوبیسلی ایز اے پبلک آفس ہولڈر وہ بات نہیں کر سکتے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی سرپرستی کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں آپریشنز نہ ہو، اور بار بار وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ افغان طالبان کیونکہ وہ کابل میں ان کی حکومت ہے، انٹرم حکومت ہے، ان سے تو بات ہو سکتی ہے لیکن دہشت گردوں سے TTP سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتا تھا کہ انٹیلیجنس نے ایک شخص کو گرفتار کیا، اعجاز ملا جس کا نام تھا، اور وہ یونیفارمز لے کے جو ہے انڈیا کی طرف جا رہا تھا، یا انہوں نے اس کو ہائر کیا ہوا تھا اور وہ پھر اس کو پکڑا گیا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ انڈیا جو ہے ایک فالس فلیگ کر سکتا ہے، اور یہ عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی فالس فلیگ ہوتا ہے جس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ ممکنہ طور پہ کوئی ڈیپ سی میں اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی جس کا پھر الزام پاکستان پہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے خدشات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس پر بھی بات ہوئی کہ دہشت گردی 2021 یا 22 میں دوبارہ لوٹی ہے، اور جس میں ایک بحث ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان کی جو 5,000 جنگجو تھے TTP کے، ان کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس میں جب اب تو بہت سارے لوگ بہت سارے کلیم کریں گے، لیکن دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کون سی پارٹی ہے جو کہ مستقل جو ہے آپریشنز کی خلاف ورزی کرتی ہے، کون سی پارٹی ہے جس کا پولیٹیکل کرائم نیکسس ہے۔ ونس اگین انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اس میں، لیکن ان سے باقاعدہ سوال ہوا کہ آپ کا کیا اشارہ PTI کی طرف ہے، اور جب آپ خیبر کی بات کرتے ہیں یا آپ تیرا ویلی کی بات کرتے ہیں تو کیا چیف منسٹر کے بارے میں آپ کا اشارہ ہے، یا چیف منسٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اس پہ کوئی اپنی رائے نہیں دی۔ انہوں نے کہا وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں میرے لیے، جیسے کہ وہ سب کے لیے ہیں کیونکہ وہ ایک آئینی پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہے بلال بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں آرٹیکل 243 کا بھی ذکر ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ آرٹیکل 243 تو ڈائریکٹلی کمانڈ آف آرمڈ فورسز کے بارے میں ہے، تو کیا کسی قسم کی مشاورت آرمڈ فورسز سے ہوئی ہے، کس قسم کی ترمیم آنے جا رہی ہے؟ تو اس پر DGISPR نے یہ کہا کہ جو بھی امینڈمنٹ آتی ہے وہ سیاستدان اوبیسلی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ہم سے متعلق ہوتی ہے اور اس پر ہم سے مشاورت اگر کی جاتی ہے تو اس پر ہم اپنی رائے ضرور دیں گے، اپنا ان پٹ دیں گے، لیکن ہماری رائے جو ہے وہ ایک رائے ہوتی ہے، آخری فیصلہ جو ہے اوبیسلی وہ
पार्लियामेंट ने करना होता है। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से भी बात हुई कि क्या वहां पे भी कोई जो दहशतगर्दी है उसमें भी कोई पॉलिटिकल नेक्सस है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जहां पे भी स्पेस मिलती है, कोई पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ऑब्वियसली इसकी सरपरस्ती भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जो सियासी सरपरस्ती के एलिमेंट्स नजर आते थे उसमें अब एक खातर का कमी देखी जा रही है। तो ये मुख्तलिफ मामलात हैं, और उसमें खासतौर पर अफगानिस्तान पे भी बहुत ज्यादा बात हुई कि अभी जो मुज़ाकरात हुए उन्होंने कहा एक ही एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा है कि TTP जो है वो पाकिस्तान में दरअंदाजी ना करे, पाकिस्तान पे हमले ना करे, और इस हवाले से जो है तमाम तर शवाहिद जो है TTP की इन्वॉल्वमेंट के वो एक दफा फिर इस प्रेस ब्रीफिंग में दिखाए भी गए और बताया गया कि ये तो बहुत कम ऐसे शवाहिद हैं, इससे ज्यादा शवाहिद सालिसों की मौजूदगी में जो है वो रखे गए थे, जिससे बड़ा वाज़ेह होता है कि TTP की एक्टिविटीज पाकिस्तान में हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे, और उनका ये कहना था कि आज मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की गईं।